اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو رجب شریف کو 6 تاریخ کو ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہیں، ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. ہم اس ہستی کے احسان مند ہیں، ان کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، جن کی بدولت یہاں اسلام پھیلا، جن کی بدولت یہاں اسلام کی روشنی جو ہے اسے خوب خوب پھیلایا. حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند، غریب نواز آپ کا لقب ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی. ہندوستان میں اجمیر شریف میں آپ کا عرس مبارک 6 رجب شریف کو ہوتا ہے. اسے چھٹی شریف کہتے ہیں. جو غوث العظم کا عرس ہے، غوث اعظم کا، اسے 11ویں شریف، وہ چاند کی 11 تاریخ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو عرس اور سالانہ فاتح ہے اسے چھٹی شریف کہتے ہیں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 6 رجب کو ہوا ہے. اور آپ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بڑی کثرت کے ساتھ ہندو آبادی تھی، غیر مسلموں کی کثرت تھی. حضرت غریب نواز لاہور تشریف لائے معین الدین اجمیری. حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف لے گئے خواجہ غریب نواز کو، اور حضور کے روضہ شریف پہ جا کے عرض کیا کہ میں معین الدین کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو حضور نے خواب میں معین الدین اجمیری سے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کی سرزمین پہ لگ گئی ہے. آپ پہنچیے ہندوستان، وہاں آپ کی دعوت و تبلیغ اور اخلاق و کردار سے اسلام پھیلے گا. لیکن بر صغیر میں جب آپ جائیں تو راوی کے کنارے ایک درویش آرام فرما ہے، ان سے اجازت لے لینا اور پھر داخل ہونا. تو اجازت لینے کے لیے 40 دن اعتکاف کیا خواجہ معین الدین اجمیری نے. حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قدمین کی طرف حجرہ مبارکہ آج بھی موجود ہے، جہاں آپ نے 40 دن اعتکاف کیا تھا. اس حجرے پہ لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ. 40 دن بعد پھر داتا صاحب نے اجازت دی تھی. وہ مشق اور مجاہدہ کرانا مقصود تھا. اور جب آپ اعتکاف سے اٹھ کے اجمیر کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا تو آپ روانہ ہوتے وقت ایک تاریخی شعر کہہ گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل آرا. یہ خواجہ معین الدین چشتی کا شعر مبارک ہے. اور آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، 90 لاکھ لوگوں کو. اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ جس پر نظر ڈالتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا تھا. ہندوستان سے جب انگریز کا دور حکومت تھا اور انگریز یہاں سے رخصت ہو رہا تھا، 1857 کی جنگ آزادی تاریخ پڑھیے، انہوں نے جاسوس بھیجا ہندوستان کی پوری تجزیہ کرنے کی اور رپورٹ مرتب کرنے کی. تو تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے. اور وہ قبر کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ اجمیر مقدس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے، جو ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، قبر حکومت کر رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف تنوں پہ، تن کہتے ہیں جسم کو. اس نے کہا کہ سارے حکمران تنوں پر حکومت کرتے ہیں، ان کی حکومت جسموں پر ہوتی ہے، لیکن معین الدین کی قبر جو ہے یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے. تو بر صغیر میں جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ انہی اولیاء کرام کا فیضان ہے.